وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے احکام کی پابندی کی، ان کے لیے رب کے ہاں ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں رواں دوا ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ وہ ان میں رہیں گے، اور بہت پاکیزہ ان کی بیویاں ہوں گی، اور اللہ کی طرف سے رضامندی، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں، اے ہمارے رب، یقیناً ہم ایمان لا چکے ہیں، آپ ہمارے گناہ معاف کر دیجئے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے، صداقت کو اختیار کرنے والے، فرما برداری کرنے والے، خرچ کرنے والے، اور سحری کے اوقات میں معافیاں مانگنے والے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیات بینات ہیں، اور ان میں اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے ایک مسئلہ واضح کیا ہے کہ انسانی زندگی میں 7 ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو رب کریم سے دور لے جاتی ہیں۔ وہ زندگی کی ضرورت بھی ہے، لیکن وہ انسان کو رب کریم سے بہت دور بھی کرنے والے ہیں، اور ان کا علاج کیا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ آج کی اس ملاقات میں ہم انہیں کو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی فضل و کرم سے ڈسکس کریں گے۔ پہلے آپ قرآن مجید کی روشنی میں ان کو گن لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ زين للناس حب الشهوات من النساء زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ سب سے پہلی چیز عورتیں، جتنے بھی انسان کی خواہشیں ہیں ان کے اندر ایک مزور قسم کی خواہش، انسان کی سیکسول ڈیزائر اور جنسی خواہش، ان کے بارے میں رب کریم نے کہا کہ انسان کے لیے جو خواہشیں مزین کر دی گئی ہیں سب انسانوں کے لیے، ان میں سر فہرست عورتوں کی خواہش۔ اور یہ یاد رکھیے کہ یہ 7 چیزیں اس وقت انسان کو رب کریم سے دور کرتی ہیں جب ان کو ایک شہوت کے طور پہ لیتا ہے، ایک خواہش کے طور پہ لیتا ہے، ایک وین کے طور پہ نہیں لیتا، ایک مشن کے طور پہ نہیں لیتا، ایک مقصد کے طور پہ نہیں لیتا۔ عورت کی خواہش ایک ایسی خواہش ہے کہ تاریخ کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے بہت سارے ایسے بادشاہ انسانی تاریخ کے اندر گزرے جن کے ناجائز تعلقات تھے۔ وقت کے ایک پیغمبر نے بائبل کے اندر آج بھی لکھا ہوا ہے، جب ان کو پاک دامنی کی، زنا سے بچنے کی، بدکاری سے اجتناب کی نصیحت اور تلقین کی، تو اس بدکار عورت سے تعلق کی خاطر اور اس کے ایماء اور اشارے کے اوپر وقت کے بادشاہ نے جناب یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کر کے تھال میں رکھ کے اپنی اس فحشہ بے حیا عورت کو تحفے کے طور پہ بھیج۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ۔ قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے اور تاریخ میں اس کی تفصیلات آتی ہیں۔ وقت کے ایک پیغمبر سے ان کی قوم سمود مطالبہ کرتی ہے، ہم آپ کو تب اللہ کا پیغمبر مانیں گے
جب ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اس پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی پیدا ہو جائے۔ یہ انتہائی غیر معمولی مطالبہ تھا اور غیر معقول بھی تھا، لیکن رب کریم نے اس مطالبے کو پورا کیا، اور اس اونٹنی کو رب کریم نے ایک معجزانہ طریقے سے اور خارقانہ انداز سے، بالکل ایکسٹرا آرڈینری طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کو پہاڑ کے اندر سے پیدا کر دیا۔ جب وہ پیدا ہوئی تو اس کی خوراک بھی غیر معمولی تھی، اور اس کا پینا بھی غیر معمولی تھا، اور اس کی روٹین بھی غیر معمولی تھی۔ وقت کے پیغمبر نے کہا کہ ایک دن یہ پانی پیا کرے گی اور ایک دن تم لوگ پانی پیا کرو گے۔ جب ان سے صبر نہ ہو سکا، اور ان میں سے ایک عورت نے، جس کی خوبصورت قسم کی 4 بیٹیاں تھیں، وقت کے چند اوباش اور غنڈوں کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ اگر آپ صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں تو سب سے خوبصورت اس خاندان میں میری بیٹیاں ہیں، جن کے ساتھ تم چاہو گے میں تمہارے ہاتھ میں دے کے ان کو روانہ کر دوں گی۔ اس خواہش کی خاطر اور اس عورت کی خاطر اور اس جنسی خواہش کی ناجائز تکمیل کی خاطر وہ اٹھے، اور انہوں نے اپنے ساتھ اور لوگوں کو شامل کیا اور پوری قوم کو اعتماد میں لیا، اور اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ کے رکھ دیں، اور جیسے ہی ان کی ٹانگیں کاٹی گئیں اس کے بعد ایک چنگھاڑ اور ایک عذاب آیا، اور اللہ نے پوری کی پوری قوم سمود کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ وہ کامیاب ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، وہ ناکام ہے جس نے اس کو آلودہ کر لیا۔ پھر اللہ نے ایک آلودہ کرنے والے کو بطور مثال پیش کیا۔ دیکھو تو صحیح، جب قوم سمود کا ایک بدبخت انسان اٹھا اور اللہ کے پیغمبر نے ان سے کہا بھی ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، خبردار اس کے قریب مت جانا، وسقیاہا، اور اس کے پینے کا خیال رکھنا، دھیان رکھنا، یہ تمہارے ہی مطالبے پہ پیدا کی گئی ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فکذبوا، وقت کے پیغمبر کو انہوں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، فعقروها، اور انہوں نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹنی، فدمدم علیہم ربہم بذنبہم، ان کے جرموں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر اپنا عذاب بھیج کے ان کی بستی کو ملیہ میٹ کر دیا، اور اللہ کو کسی انجام کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والے گروپ کے اندر ایک وہ شخص بھی تھا جس کو عبد الرحمن ابن ملجم کہا جاتا ہے، اور ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس کو بھی اس گناہ پہ آمادہ کرنے والی ایک تکفیری اور خارجی ذہن کی ایک عورت جس نے کہا تھا کہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر آپ شہید کر دیں تو یہی میرا حق مہر ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی کے دور میں بہت سارے لوگوں نے بیت المقدس اور قبلہ اول کی آزادی کے لیے چند عورتوں کی خاطر مخرریاں بھی کی تھیں اور جاسوسی بھی کی تھی، اور وقت کے ایک عظیم کمانڈر اور مجاہد سے اور قبلہ اول سے غداریاں بھی کی تھی۔ آج کے اس عہد کے اندر تو عورت کا فتنہ اس قدر زیادہ اس کو بڑھا دیا گیا ہے کہ باقاعدہ شاید انسانی تاریخ میں اس طرح کی منظم تحریک عورت کی ذات کو استعمال کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور ان کے نظریات کے اوپر بالکل ہی ایک خاک ڈالنے کے لیے اور ان کے آنکھوں میں دھول جھونک کے عورت کی ذات کو ایسے استعمال کیا گیا ہے کہ آج تو باقاعدہ فیمنزم کی ایک تحریک ہے، اور آج کے اس دور کے اندر اس کے اوپر اتنا ورک کیا گیا ہے کہ اس کو باقاعدہ ہیومن رائٹس کا ایک حصہ بنا دیا گیا ہے، اور اس قدر ورک کیا گیا ہے
کہ اس کے پیچھے مقاصد جو بھی ہوں، لیکن عورت ہی کے نام پہ عورت کی ایسا استحصال ہوا ہے اور اس قدر اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے کہ آج ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں ایسے ایسے شواہد اور ایسے ایسے ریکارڈ موجود ہیں جہاں پہ وہ کچھ ہوتا ہے جس کو بیان کرتے ہوئے بھی اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے شرم و حیا اجازت نہیں دیتا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ ایک بہت لمبی چوڑی پلاننگ ہوتی ہے جس سے شاید بعضوں کو ہم آگاہ بھی نہیں ہیں۔ بہت سارے روافظ، بہت سارے زائونسٹ اور بہت سارے قادیانی اور بہت سارے ایتھیسٹ اسی ایک جال کے ذریعے سے ہمارے نوجوانوں کو دین سے برگشتہ کرتے ہیں اور اسے الہاد کے راستے پہ لے کے جاتے ہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ۔ دوسری چیز ہے بیٹے۔ عورت اور بیٹے کے ساتھ ایک چیز تو خود ہی اٹیچ ہوتی ہے، اس کے لیے رہائش کا انتظام، جگہ کا انتظام، کوٹھی کا انتظام، بنگلے کا انتظام۔ بیٹوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الولد مجبنۃ مبخلۃ، جب انسان کو اولاد مل جاتی ہے تو بزدل بھی ہو جاتا ہے اور بخیل بھی ہو جاتا ہے۔ ایک مقام پہ تو اللہ رب العزت نے یہاں تک کہا، ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ ایمان والو، تمہاری کچھ بیویاں اور تمہاری کچھ اولادیں تمہاری دشمن ہوتی ہیں، بچ کے رہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب رسول پاک علیہ السلام مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو کچھ لوگوں کی خواہش تھی کہ ہم بھی امام کائنات کے نقش قدم پہ چلیں اور سب کچھ قربان کر کے آپ کی رفاقت میں، آپ کی معیت میں مدینے کا رخ کریں، اپنے ایمان کو محفوظ کریں، اللہ کی پیغمبر کی تربیت اور آپ کی صحبت کے حظ اٹھائیں اور آپ علیہ السلام کے پیچھے نمازیں اور آپ کی اقتداء میں جمعے ادا کریں۔ لیکن ان کی بیویوں نے اور ان کے بچوں نے کہا، اچھے بھلے ہم مکہ میں رہ رہے ہیں، یہاں ہمارے کاروبار بھی ہیں، یہاں ہماری رہائشیں بھی ہیں، یہاں ہماری زمینیں بھی ہیں، یہاں ہمارے پلاٹ بھی ہیں، یہاں ہمارا سب کچھ ہے، چھوڑ چھاڑ کے کہاں جائیں گے، کیا کریں گے، کیا سارا انتظامات کریں گے؟ اور وہ ہجرت کی عظیم سعادت سے محروم رہ گئے۔ اور اس موقع پہ اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری، تمہاری کچھ بیویاں اور اولادیں تمہاری دشمن بھی ہوتے ہیں۔ ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ ایک مقام پہ اللہ نے یہ الفاظ بھی استعمال کیے، اعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ وَإِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ جانو، تمہاری اولادیں، تمہارے اموال تمہارے لیے فتنے کا باعث، امتحان ہے، آزمائش، اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ۔ تیسری چیز، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور ڈھیر سونے کے، اور چوتھی چیز ڈھیر لگے ہوئے چاندی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب۔ اگر آدم کے بیٹے کو
دو وادیاں بھی سونے کی دے دی جائیں، اور ایک وادی آپ جانتے ہی ہیں کہ پہاڑ ہو، بے شک وہ کیٹو کی چوٹیاں ہی کیوں نہ ہوں، ہزاروں فٹ کی بلندی ہو، ادھر بھی پہاڑ ہے ادھر بھی پہاڑ ہے، اور درمیان کے اندر وسیع اور عظیم ترین جو میدانی جگہ ہے اس کو وادی کہا جاتا ہے۔ اگر اس کے اندر سونے اور چاندی کے ڈھیر لگا دیے جائیں، حتیٰ کہ پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچ جائیں، لبتغى ثالثا، اور دو وادیاں آدم کے بیٹے کو دے دی جائیں، تو وہ کہے گا ایک تیسری بھی چاہیے، اور آدم کے بیٹے کا پیٹ قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز بھر ہی نہیں سکتی ہے۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ۔ یہ مال ہی تھا، دولت ہی تھی، اور پیسہ ہی تھا، جس کی خاطر قارون نے وقت کے ایک پیغمبر سے بغاوت کی، اور دو ٹوک کہا انما اوتیت علی علم عندی، میرے پاس علم ہے، سکل ہے، مہارت ہے، میں بڑا بزنس مین ہوں، میں بڑے ٹرکس جانتا ہوں، اس بیس پہ میں نے یہ سارا مال اکٹھا کیا ہے۔ اور ایک روز چل کے جا رہا تھا اپنے کر و فر، شان و شوکت کے ساتھ اتراتا ہوا، رب کریم نے کہا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، ہم نے اس کو محل سمیت ہی زمین کے اندر دنسا دی۔ مال انسان کو متکبر کر دیتا ہے، نفسیات بدل دیتا ہے، مینٹالٹی چینج ہو جاتی ہے، رشتے بدل دیتا ہے، طور اتوار بدل دیتا ہے، رویے ہی بدل دیتا ہے، انسان کا ذہن ہی چینج ہو جاتا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ المقنطرة من الذهب والفضة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة۔ انسان بعض دفعہ مال کا غلام بن جاتا ہے اور اس کو پوچھنے لگتا ہے، بالکل ایسے جیسے ہم اللہ کی خاطر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مال کا پرستار مال کی خاطر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تعیس عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد القطیفۃ وعبد الخمیسہ، امام کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ستیاناس ہو جائے اس بندے کا جو درہم کو پوچھتا ہے، دینار کو پوچھتا ہے، چادر کو پوچھتا ہے، کپڑے کو پوچھتا ہے، اگر اس کو مل جائے تو راضی رہتا ہے، نہ ملے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ گزشتہ دنوں ہم بعض آپ جیسے مخلص احباب کی ڈونیشنز تعاون پہنچانے کے لیے سیلاب کے متاثرہ علاقے میں گئے ہوئے تھے، جلال پور کی تھی۔ ایسی دلدوز اور دلسوز کہانیاں ہم نے سنی کہ انسان دنگ اور حیران رہ جاتا ہے۔ جس کشتی میں ہم بیٹھے تھے وہ کشتی چلانے والا بتانے لگا یہاں کے لوگ جتنے سیلاب سے پریشان ہیں اس سے زیادہ وہ اس چیز سے پریشان ہیں کہ ان کے گھروں میں ان حالات کے اندر بہت زیادہ چوریاں ہیں۔ کشتیوں کی کشتیاں لے کے لوگ آ رہے ہیں، کچھ بیچارے آ رہے ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے، اور کچھ آ رہے ہیں جو گھر ویران پڑے ہیں، اجرے پڑے ہیں، ان کے اندر سے سب کچھ لوٹ کے لے جایا جائے۔ کشتی والے آئے، لوگوں کو سوار کیا، ان سے کہا جلدی جلدی سامان رکھ لیں، انہوں نے سامان رکھ لیا۔ راستے میں ان کو ایک ایک کر کے سیلاب کے اندر پانی کے اندر بہا دیا اور سامان لوٹ کے چلے۔ انسان جب مال کا حریص ہو جاتا ہے تو بعض دفعہ بہت برے لیول پہ پہنچ جاتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، نام لینا مناسب نہیں، اشارہ کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں۔ مشرف دور کے اندر ایسے واقعات بھی ہمارے نوٹس اور علم میں ہیں کہ صرف $500 اور $1000 کی خاطر اچھے بھلے نوجوانوں کو امریکہ کی جیلوں کے حوالے کر دی۔ بہنوں کے سودے کیے گئے، عافیہ کو بیچا گیا، تو اس کے پیچھے مال ہی کی ہرس تھی۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ
والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. پانچویں چیز اللہ تعالیٰ نے کہا والخیل المصومہ، خوبصورت گھوڑے، اعلیٰ نسل کے، اعلیٰ قسم کے، خوبصورت قسم کے گھوڑے. گھوڑا عرب کلچر کی تو ایک بہت بنیادی ضرورت تھی اور آج بھی ضرورت ہے. میدان جنگ کے اندر بھی بہت کام دیتا تھا. اور عرب دور جاہلیت کی شاعری کو پڑھا جائے تو اس میں جو کچھ گھوڑے کے بارے میں کہا گیا ہے، گھوڑے کی پیشانی کے بارے میں کہا گیا ہے، گھوڑوں کی قسموں کے جو نام ہیں عربی زبان کے اندر سینکڑوں سے متجاوز، ان کی نسلوں کے لحاظ سے، ان کی چال کے لحاظ سے، ان کی وفاداری کے لحاظ سے. ان میں ایک شاعر کہتا ہے اپنے گھوڑے کا تذکرہ کرتے ہوئے، غالباً مجھے اس وقت ایگزیکٹ نام ذہن میں نہیں، بہت دیر ہوگی دور جاہلیت کی شاعری پڑھے ہوئے، شاید انترا ہے، معلقات میں سے اس کا شعر ہے. وہ اپنے گھوڑے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے فَتَسَرْبَلَ بِالدَّمِ وَنَاءَ بِكَلْكَلِ، میں جب اپنے گھوڑے پہ بیٹھا تو اس نے میرے ساتھ ایسی وفا کی، جنگ میری تھی لیکن وہ لڑتا رہا، حتیٰ کہ اس نے خون کا لباس پہن لیا. وَنَاءَ بِكَلْكَلِ، اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے سینے کو میری طرف کر کے ہنہنانے لگا. وَلَقَدْ كَانَ لَوْ عَلِمَ الْكَلَامَ مُكَلِّمِي، اگر وہ میری زبان کو جانتا ہوتا تو میری زبان میں میرے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہتا کہ دیکھ آج میں نے تیرے ساتھ کیسی وفا کی. آج کے دور میں گھوڑوں کا متبادل ہے، گھوڑے بھی ہیں اور بہت ساری دنیا آج بھی گھوڑوں کے بہت شوقین اور ان کے اندر دلچسپی رکھنے والے ہیں، ریسز میں، میدانوں میں اور بہت سارے معاملات میں، کھیلوں میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ گھوڑے کا آج کے دور کے اندر متبادل ہے گاڑیاں، ان کے نئے نئے ماڈل، پجیرو کاریں اور ان کی سہولیات، لگژریز. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ. عورتیں، بیٹے، سونا، چاندی، خوبصورت گھوڑے. والانعام والحرث، والانعام والحرث. چھٹی چیز اللہ تعالیٰ نے کہا الانعام، چوپائے، بھیڑیاں، بھیڑ، بکریاں، گائے، بھینسیں. یہ اللہ کا قرآن ہے. تو اللہ نے تو تمام بنی نوع انسان کو کور کرنا ہے. ہر ایک کا شوق ایک جیسا نہیں ہوتا، کسی کا کیا ہے، کسی کا کیا ہے. اسی کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک ساتھی مجھے بتانے لگا کہ ہم نے ایک ماں جی کو، بوڑھی اماں کو ریسکیو کیا تو وہ پانی سے باہر نہ نکلے، کہتے پہلے میری بکری کو اندر رکھ. تو ہم نے کہا کہ ماں جی کشتی کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے، آپ آ جائیں، بکری کی خیر ہے. لیکن اس نے بہت اصرار کیا. کہتے ہم نے بکری کو بھی جب اندر رکھا، بکری نے چھلانگ لگائی تو اس اماں نے بھی اس کے پیچھے چھلانگ لگائی. اور کسی دور کے اندر تو آج بھی جو لوگ چوپائے پالتے ہیں، جانور پالتے ہیں، وہ گائے کو، بیل کو اپنے گھر کے ایک فیملی ممبر کی طرح حیثیت دیتے اور اس سے محبت کرتے تھے. تو بہت سارے لوگ ہیں آج کے اس دور کے اندر بھی جن کی ساری زندگی ان کی دمیں پکڑتے ہوئے، ان کو پالتے ہوئے، ان کے تھن دھوتے ہوئے، ان کے دودھ، ان کے چارے کا انتظام کرتے ہوئے، ان کو کھلاتے پلاتے ہوئے، صبح لے جاتے ہوئے، شام کو واپس لاتے ہوئے، رب کریم سے غافل ہو کے بس انہی میں گزر جاتے تھے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، عورتیں، بیٹے،
والقناطیر المقنطرۃ من الذهب، سونے کے ڈھیر، والفضہ، چاندی کے ڈھیر، والخیل المسومہ، خوبصورت گھوڑے، والانعام، اور شفائے، 6 چیزیں ہوگی۔ 7ویں اور آخری چیز، والحرث، زمینیں اور ان کے اندر کھیتی باڑی۔ 1 ایکڑ سے 2 بنانے ہیں، 2 سے 5 بنانے ہیں، 5 سے مربع بنانا ہے، مربع سے 2 مربع بنانے ہیں۔ ان کی زندگی بس اسی کے اندر گزر جاتی ہے۔ تو یہ 7 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان۔ اور زمین کی محبت تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ایک نہیں 20 واقعات ہیں۔ وہ ایکڑ کے لیے نہیں، مرلے کے لیے نہیں، چند فٹ کے لیے بھی 5 لاشیں گر جاتی اور اپنوں کی گر جاتی اور اسی زمین کے اندر تڑپتی رہ جاتی۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایک تبصرہ کیا، ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ سب کچھ دنیا کی زندگی کا ایک عارضی سامان۔ واللہ عنده حسن المآب، اللہ کے پاس بہت اچھے ٹھکانے ہیں۔ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ آپ ان سے کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ کا اسلوب ہے، اے میرے محبوب پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں، آؤ کیا میں تمہیں ان سب چیزوں سے بہت بہتر بتاؤں؟ بہتر کس لحاظ سے؟ کوالٹی کے لحاظ سے بھی، اور ڈیوریشن اور مدت کے لحاظ سے بھی، کہ ان کی کوالٹی بھی اس کے مقابلے میں کم ہے، اور نمبر 2 ان کے پاس رہنے کی جو اونرشپ، ملکیت کی جو ٹائمنگ ہے وہ بھی کم۔ اس لحاظ سے بہت بہتر ایک چیز بتاؤ۔ ایک مقام پہ اللہ نے اس کو مزید واضح کیا، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم ہو کہ دنیا پہ ریچھ جاتے ہو، حالانکہ آخرت دنیا سے زیادہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب کے احکام کی پابندی کر کے جائیں گے، حلال کو حلال سمجھیں گے، حرام کو حرام سمجھیں گے، ایسے باغات، ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ان کے اندر رہیں گے۔ سب سے چھوٹے جنتی کو اللہ رب العزت نے، جو سب سے آخر میں جہنم سے نکل کے گھسٹ کے جنت کے دروازے پہ پہنچے گا نا، اس کو اللہ نے کہنا ہے کہ جب سے میں نے دنیا کو پیدا کیا تھا اس وقت سے لے کے دنیا کے آخری انسان تک، جو کچھ میں نے دنیا کے اندر جتنے بڑے بڑے بادشاہ آئے تھے، ان کی بادشاہت سے اگر میں 10 گنا بڑی تمہیں بادشاہت دے دوں تو کیا میرے اوپر راضی ہو جاؤ گے؟ اور جب اس کے محل کو کھولا جانا ہے تو اس کے اندر امام کائنات فرماتے ہیں کہ 70 اس کے محل ہوں گے، ہر محل کا رنگ بھی اللہ نے دوسرے سے علیحدہ بنایا، قالین بچھے ہوئے ہوں گے، اور حوریں اس کے استقبال کے لیے کھڑی ہوئی ہوگی۔ نحن الخالدات فلا یمتنا، ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، ہمیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، بہت پاک صاف کی ہوئی بیویاں، پاک صاف حمل سے، پاک صاف پیریڈ سے، پاک صاف حیض و نفاس سے، پاک صاف بیماریوں سے،
پاک صاف یورین سے، پاک صاف بول و براز سے، پاک صاف بلغم سے، پاک صاف بیماریوں سے، پاک صاف بڑھاپے سے، پاک صاف حسن کے اور جوانی کے ڈھلنے سے، وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ۔ امام کائنات علیہ السلام نے سب سے آخری جنتی کے بارے میں کہا کہ جب وہ اپنی حوروں کے پاس جائے گا، اس کے دل اس کے لیے آئینہ ہوگا اور اس کا دل اس کے لیے آئینہ ہوگا، اور اگر اللہ کی طرف سے اس کے ایک دوپٹے کی بھی قیمت لگائی جائے تو پوری دنیا اس کی قیمت بھی ادا نہیں کر سکتی ہے۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ۔ اور سب سے قیمتی چیز پھر یہ ہے کہ جب اللہ جنتیوں سے بات کرتے ہوئے کہیں گے اِنَّ لَكُمْ فِيهَا أَن تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، ہمیشہ زندہ رہو گے تمہیں موت نہیں آئے گی، وَأَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، جوان رہو گے کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، وَأَن تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، ہمیشہ صحت مند توانا رہو گے، کبھی بیماری کا تمہارے پاس سے گزر نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ رب العزت یہ بھی کہہ دیں گے میں تمہارے اوپر ہمیشہ خوش رہوں گا، میں کبھی ناراض نہیں ہوں۔ اللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ آخری انشاءاللہ 10-15 منٹ کے اندر ہم بات کو کلوز کرتے ہیں۔ یہ 7 چیزیں انسان کو غافل کرتی ہیں اور اللہ نے 7 ان کے علاج بھی بتائے، ان کی طرف صرف ہم اشارہ کریں۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ایک چیز پیچھے گزر گئی، للذین اتقوا عند ربهم جنات، ان کے لیے جو اللہ کے حکموں کی پابندی کریں۔ یہ بہت جامع الفاظ ہے اور اس میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، ایک لفظ کی تشریح ممکن نہیں ہے، لیکن میں اشارہ کرتے چلوں، اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا ہے کہ یہ 7 چیزیں ہیں تم نے ان کے قریب نہیں جانا، یہ نہیں کہا، یہاں پر بھی نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم ان کے قریب نہ جاؤ، یہاں پر بھی آپ الفاظ پہ اگر غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، اور ان 7 چیزوں کے بغیر دنیا کی زندگی کا سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے، محال ہے۔ تو قرآن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان چیزوں کے قریب نہیں جانا۔ ان 7 کو آپ ایک اور پس منظر میں آپ دیکھ لیں، اللہ نے بس اشارہ کر دیا کہ ان 7 چیزوں کے اندر اللہ کے احکام کی پابندی کرنی ہے، تقوی پہ قائم رہنا ہے، لمٹ کے اندر رہنا ہے، ایک ویژن کے تحت ان کو لینا ہے، ایک مقصد کے تحت ان کو لینا ہے، ایک ضرورت سمجھ کے ان کو لینا ہے، اور اصل مقصد کو نہیں ملنا ہے۔ عورت جہاں ایک طرف فتنہ ہے، وہاں وہ ایک ماں بھی ہے، ایک بہن بھی ہے، ایک بیٹی بھی ہے، کائنات کی زینت بھی ہے اور رونق بھی ہے۔ اگر وہ خدیجہ طاہرہ اور مطہرہ ہو تو امام کائنات کو سب سے پہلے دلاسا دینے والی بھی ہے۔ اگر وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہو تو عورت ہی وہ ذات ہے جس کے ساتھ ٹیک لگا کے امام کائنات اللہ کی طرف الوداع ہو رہے ہیں۔ اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کی سب سے قیمتی چیز نیک بیوی ہے، نیک عورت ہے۔ تو اس وقت وہ فتنہ ہے جب اس کو شہوت اور ایک خواہش کے طور پہ لیا جائے، اور اس وقت جب تقوی کے اوپر عمل کرتے ہوئے اللہ کے احکام کی پابندی کے ساتھ ایک لمٹ میں رہتے ہوئے اور ذات کے ساتھ تعلق رکھا جائے، چاہے وہ ایک ماں کے روپ میں ہو، بیوی کے روپ میں ہو، بیٹی کے روپ میں ہو، بہن کے روپ میں ہو، تو کائنات کی سب سے وسیع ترین چیز اور سب سے قیمتی چیز ہے۔ بیٹوں کا بھی یہی معاملہ ہے،
اگر بیٹوں کی خاطر انسان سود لیتا پھرتا ہے، رشوت لیتا پھرتا ہے، کرپشن کرتا پھرتا ہے، نماز چھوڑ رہا ہے، حرام کما رہا ہے اور ظلم و زیادتی کر رہا ہے، اپنے ہی یتیم بھتیجوں کا بھانجوں کا حق کھائے جا رہا ہے اور اپنی بہنوں کی زمینوں پہ قبضہ جمائے ہوئے ہیں، تو اس کے دشمن ہیں جو اس کو غلط راہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اور اگر بیٹوں کے ذریعے سے انسان ان کو دین پہ لگا رہا ہے، خیر پہ لگا رہا ہے، تو بیٹے وہ قیمتی ترین چیز ہیں کہ انبیاء نے دنیا میں اگر کوئی چیز مانگی ہے تو اللہ سے بیٹے مانگے، اور 80 سال مانگتے ہی رہے، 86 سال کی عمر تک مانگتے تھے۔ سونا اور چاندی یعنی مال و دولت، اور آج اس کا متبادل ہے کرنسی، پیسہ، روپیہ، ڈالر، ریال۔ جہاں اللہ نے اس کو فتنہ کہا ہے وہاں اللہ نے اس کے لیے 3 الفاظ اور بھی قرآن مجید میں استعمال کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مال کو قیام کہا ہے، یعنی مال ہی وہ چیز ہے جس کے اوپر زندگی کا نظام کھڑا ہوتا ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ جو بیوقوفوں اپنے مال ان کے حوالے نہ کیا کرو، مال تو وہ ہے الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اس کے اوپر اللہ نے زندگی کا نظام کھڑا کیا۔ کوئی ضرورت مال کے بغیر تو پوری نہیں ہو سکتی ہے، مسجد نہیں بن سکتی ہے، ادارہ نہیں بن سکتا ہے، خانہ کعبہ نہیں بن سکتا ہے، مسجد نبوی نہیں بن سکتی ہے۔ تو اللہ نے اس کو قیام بھی کہا ہے، اللہ نے اس کو خیر بھی کہا ہے کہ اللہ کی خیر ہوتی ہے، اللہ نے اس کو فضل بھی کہا ہے، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ لیکن چیز وہی ہے، اگر تقوی کے ساتھ لیا جائے تو تب، اور ایک مقصد کے تحت لیا جائے، مقصد آخرت ہو، اللہ کی رضا ہو تو تب۔ اور اگر اس کے اوپر انسان سانپ بن کے بیٹھ جائے تو پھر یہ قارونیت بنتی ہے، اور اگر انسان ایک وین کے تحت اس کو حاصل کرتا ہے، اللہ کی راہ میں لگاتا ہے، تو پھر وہی انسان اپنا مال لگا کے عثمان غنی بن جاتا ہے، اور صدیق اپنا مال ڈھیر کر کے ابو بکر صدیق بن جاتا ہے، اور عمر اپنا آدھا مال دے کے الفاروق بن جاتا ہے۔ القناطیر المقنطرہ من الذهب والفضة والخیل المصومہ، گھوڑے خوبصورت، یہ بھی دنیا کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ان کے قریب نہ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تو ایک جامع الفاظ استعمال کیے، المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ مال اور بیٹے دنیا کا حسن اور زینت ہے، اور باقی رہنے والی چیز نیکیاں ہیں، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے۔ یہی گھوڑے اگر اللہ کی راہ میں لگیں تو اللہ ان کی قسمیں بھی اٹھاتا ہے۔ جہاد کی راہ میں جائیں تو امام کائنات علیہ السلام یہاں تک فرماتے ہیں کہ ایک مجاہد جو جہاد کی نیت سے اپنا گھوڑا پالے ہوئے ہے، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، اگر وہ اپنی رسی توڑوا کے کسی ٹیلے کے اوپر بھی جاتا ہے تو راستے میں جتنے اس کے نشانے قدم ہوتے ہیں اور جتنا اس کا بول و براز ہوتا ہے، اس کی نیک نیت کی وجہ سے اس سے بھی اللہ اس کے نام اعمال میں نیکیاں بناتا ہے۔ تو اسی طرح سے گاڑی بھی ایک ضرورت ہے آج کے دور کی، لیکن مقصد تو یہ ہے کہ آپ نے بس دکھاوے کے لیے رکھی ہوئی ہے، کبھی کسی غریب کے کام بھی آئی ہے، کبھی اللہ کی راہ میں بھی نکلی ہے، نیکی کے سفر میں بھی آپ کی کبھی گاڑی نکلی ہے، یا صرف اس کو اپنے فخر اور تکبر کے لیے ہی رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا گھوڑے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اور وہ تینوں قسمیں آپ گاڑی کے اوپر بھی اپلائی کر دیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو گھوڑا پالتے ہیں فخر کے لیے، یہ ان کے لیے وبال بن جائے گا، اور کچھ لوگ ہیں جو اپنی ضرورت کے لیے رکھتے ہیں، بس آنے جانے کے لیے ضرورت کے لیے رکھتے ہیں، نہ ان کے اوپر وبال ہے نہ ان کو ثواب ہے۔ اور کچھ وہ ہیں جو گھوڑا رکھتے ہیں اللہ کی راہ کے لیے اور اس کا حق بھی دیتے ہیں، تو اس کی ہر چیز ہی اللہ ان کے لیے ثواب ادا کرتا ہے۔ مقصد ہے نیتیں ٹھیک ہو جائے، ڈائریکشن ٹھیک ہو جائے، سمت ٹھیک ہو جائے، اور ان چیزوں کے اندر انسان غرق نہ ہو جائے، اور غرق ہو کے اپنی آخرت کو، نماز کو، احکام کو، حلال و حرام کو، اللہ کے حکموں کو، قبر کو بھولے نہ۔
تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان 7 چیزوں کے ساتھ ساتھ 7 ہی چیزیں بتائیں. ان میں سے پہلی چیز تقویٰ ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ تقویٰ ہے کہ ان چیزوں کو ایک خاص ڈسپلن میں لینا، حلال و حرام کو سمجھتے ہوئے لینا، اور ایک مقصد کے تحت اللہ کی رضا کے لیے ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اور اس کو دنیا کی ایک ضرورت سمجھنا، اور اصل نگاہ اپنی آخرت پہ رکھنا. دوسری چیز، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللہ پہ ایسا ایمان کہ بندے کو اپنے گناہوں کی فکر ہو جائے، جہنم کے عذاب کا خوف پیدا ہو جائے، اور اس کو قبر یاد آنے لگے، اس کو اندازہ ہو جائے اور یقین ہو جائے کہ دنیا عارضی ہے، اور اتنی عارضی ہے، اتنی عارضی ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں پل بھر کے اندر بنی اور سواد کی خوبصورت مکان کیسے ملبے کا ڈھیر بن کے رہ رہے ہیں، اور چند ہی لمحوں کے اندر کروڑوں پتی اور اربوں پتی لوگ، ایک ایک مربع ان کی زمینیں، ایک تو ہے نا فصلیں، ان کی زمینیں دریا کا حصہ. تو انسان ذہن میں رکھے کہ یہ عارضی ہے. دادا کہاں گئے، پردادا کہاں گئے، نانی کہاں گئی، نانا جان کہاں گئے، باپ کہاں گئے، ماں کہاں گئی، بڑے بھائی کہاں چلے گئے، بہنیں کہاں چلی گئی، دوست کہاں چلے گئے. انسان کو یاد رہے کہ اصل آخرت اور یہ میری ایک ضرورت. انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس چیز کو کنڈیم نہیں کرتا کہ وہ دنیا کمائے، اس چیز کو کنڈیم کرتا ہے کہ وہ دنیا کو اپنا مقصد زندگی بنا لے، اور جو یہ بنا لیتا ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. 5 چیزیں اکٹھی آگے اللہ نے بیان کی: الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. صبر کرنے میں ان کو لے، صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، سچ بولنے والے، سچائی کے ساتھ، رب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ سچے رہے، مخلص رہے. والقانتین، اللہ کی فرما برداری اور عاجزی کے ساتھ. والمنفقین، یہ ساری چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے رہے، مال دولت سونا چاندی زمین آئے جیسے جیسے ویسے ویسے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں حصہ بھی ڈالتے جائیں. اور 7ویں چیز اللہ نے بتائی: والمستغفرین بالاسحار، راتوں کو اٹھ کے سحری کے وقت اللہ سے معافیاں مانگنے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی حقیقت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آخرت کی فکر بھی نصیب فرمائے. ان آیات کا ترجمہ سنیے اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ ہم دعائے خیر کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. لوگوں کے لیے بہت خوبصورت ہیں ان کی یہ خواہشیں. عورتیں یعنی عورتیں، بیٹے، سونے کے ڈھیر، چاندی کے ڈھیر، خوبصورت گھوڑے، چوپائے اور کھیتی باڑی. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا ساز و سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے ساتھ پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. کہہ دیجئے کیا میں تمہیں ان ساری چیزوں سے بہت بہتر چیز نہ بتاؤں؟ وہ جنتیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی، وہ
وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور پاک صاف بیویاں ہوں گی، اور اللہ کی طرف سے رضا اور خوشیوں کے اعلان ہوں گے، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ الصابئ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، جو یہ کہتے ہیں ہمارے رب ہم ایمان لائے ہیں، ہمیں معاف کر دے ہمارے گناہ اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، صبر کرنے والے، سچے اور صداقت پہ قائم رہنے والے، میری فرما برداری کرنے والے، میری راہوں میں خرچ کرنے والے، اور سحری کے اوقات میں معافیہ مند۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ خود اللہ گواہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اہل علم بھی انصاف کے اوپر قائم رہتے ہوئے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی غالب ہے، وہی حکمت والا ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو واقعی دنیا کو ایک ضرورت اور آخرت اور اللہ کی رضا کو اپنا مقصد بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔